प्यारे बच्चों, उर्दू एकेडमी में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हम लोग जमात दहम की उर्दू बाल भारती की किताब से हिस्सा नज़्म पढ़ रहे हैं। हिस्से नज़्म में हम लोग गज़लियात पढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपके दरसी किताब से दूसरी गज़ल पढ़ने वाले हैं। ये दूसरी गज़ल जो लिखी है सैयद ख्वाजा मीर दर्द की लिखी हुई है। आज के इस वीडियो में हम लोग गज़ल को पढ़ेंगे, नए अल्फाज को समझेंगे और गज़ल के हर एक शेर का मतलब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज़ लेकर बैठें, नए अल्फ़ाज़ को लिखें, गज़ल के काफ़ियों को, रदीफ़ को, मतले को समझें। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे पहले सीखी है। गज़ल की हैयत को समझें, बनावट को समझें, है ना? ये सारी चीज़ें आपको इसमें समझनी है। आज के इस वीडियो में हम लोग सैयद ख्वाजा मीर दर्द को भी जानेंगे, उनके बारे में भी हम लोग कुछ पढ़ेंगे। नई-नई मालूमात आपको मिलेंगी। आप लिखने की आदत डालें, अपना जवाब आप क्या करें तहरीर करते रहें। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि देखिए शायरी के अंदर उर्दू शायरी में हम लोगों ने इससे पहले देखा कि सिराज औरंगाबादी को जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आया कि उन्हें सूफ़ी शायर कहा जाता था। तो ये सूफ़ी शायर का मतलब हम लोगों ने देखा था इससे पहले के वीडियो में कि सूफ़ी शायर कौन होते हैं, जो बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए जो कलाम लिखा जाता है, वो सूफ़ी शायरी कहलाती है, जिसमें अखलाकियात की बात आएगी, है ना? अल्लाह से मोहब्बत की बात आएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सूफ़ी शायर कहलाते हैं, सूफ़ी शायरी कहलाती है। तो इसमें 2 किस्म के उर्दू शायरी के अंदर 2 किस्म के इश्क का ज़िक्र होता है अक्सर। एक होता है इश्क मजाज़ी और दूसरा है इश्क हकीकी। इश्क यानी क्या? इश्क यानी मोहब्बत। तो अब 2 किस्म के इश्क उर्दू शायरी में हमेशा देखने को मिलते हैं। गज़ल जो होती है वो 2 किस्म के इश्क को इश्क की अक्कासी करती है ना? यानी एक शेर अगर होता है, देखिए हम लोग कभी ऐसा होता है कि भी कोई शेर लिखा हुआ है, तो ये किस मतलब से लिखा हुआ है, ये हमको समझना होता है। तो या तो वो इश्क हकीकी की अक्कासी करता है या वो इश्क मजाजी को बयान करता है। तो आप किस मतलब से शेर को समझते हैं, ये उस आप पर भी क्या होता है, मुनहसिर होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इश्क हकीकी किसे कहते हैं। तो इश्क हकीकी यानी क्या? खुदा और बंदे के ताल्लुक़ को बयान करने वाला। अपने मालिक की हकीकी से लगाव, मोहब्बत, ये इस ग़ुरबत का नाम इश्क़ हकीकी है। ये इंसान जो है, इंसान इस दुनिया के अंदर कुछ कुछ वक़्त के लिए आया हुआ है, हमेशा-हमेशा के लिए आया हुआ है कि नहीं? जैसा पैदाइश से मौत तक की जो ज़िंदगी है, उसके बाद फिर एक मौत के बाद फिर हम क्या होते हैं, अल्लाह के हुज़ूर हाज़िर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये जो ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी के अंदर हम अल्लाह की ग़ुरबत को, अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को, लगाव को जो मज़बूत करते हैं, वो इश्क़ हकीकी कहलाता है, ठीक है? सूफियाना जो शायरी है मैंने बताया इसी इश्क़ की तरफ क्या करती है, इशारा करती है। सूफियाना शायरी इश्क़ हकीकी की तरफ इशारा करती है। तो इश्क़ हकीकी यानी क्या? अल्लाह और बंदों का ताल्लुक़। तो अब अल्लाह और बंदों का ताल्लुक़ क्या होता है कि भई अल्लाह के रास्ते पे चलना, अल्लाह के हुक्म की तामील करना, ठीक है? अल्लाह से दुआएँ माँगना, अपने लिए बेहतर चीज़ की तलाश करना, ये इश्क़ हकीकी कहलाता है। अब इश्क़ मजाज़ी क्या चीज़ है? इश्क़ मजाज़ी यानी मजाज़ी कहते हैं दरअसल फ़र्ज़ी चीज़ को। यानी एक फ़र्ज़ी चीज़ है जो पायदार नहीं है। ये कभी भी क्या हो सकती है, इसमें आप धोखा खा सकते हैं, इसमें आपका नुकसान हो सकता है। ये मजाज़ी चीज़ें कहलाती हैं, ठीक है? तो इंसान की अपने महबूब से जो मोहब्बत है वो इश्क़ मजाज़ी कहलाती है। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि समझ लीजिए किसी से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन उसको अगर बेटर ऑप्शन मिलता है तो इंसान क्या होता है, तब्दील हो सकता है। तो इश्क़ मजाज़ी यानी क्या? फ़र्ज़ी कहा गया, इसलिए उसको धोखा कहा गया है। तो उर्दू शायरी में इश्क़ मजाज़ी का भी मफ़हूम वाज़ेह होता है। तो अब ये कोई एक शेर है, ये किस मतलब से लिखा हुआ है, तो ये समझने वाले के ऊपर है। या ये अगर समझ लीजिए आप उसको इश्क़ हकीकी के मतलब से भी ले सकते हैं और इश्क़ मजाज़ी के भी मतलब में आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये आपकी अपनी सोच पर मुनहसिर करता है, ठीक है? तो अब ख्वाजा मीर दर्द की जो बात आती है, ख्वाजा सैयद मीर दर्द, तो ये भी सूफ़ी शायर के ज़ुमरे में इनका शुमार होता है। ये तस्वीर देखिए ख्वाजा मीर दर्द की है। इनका असल नाम ख्वाजा मीर था। मीर दर्द का असल नाम ख्वाजा मीर था, दर्द उनका क्या है, तख़ल्लुस है। 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। देखिए उर्दू शायरी का जो बताया मैं इससे पहले आपको 18वीं सदी में उर्दू शायरी को बहुत
सुनहरा दौर कहा जाता है 18वीं सदी उर्दू शायरी के लिए। अभी 1721 यानी 18वीं सदी की तीसरी दहाई की इब्तिदा थी समझ लीजिए। तो जब ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश दिल्ली में हुई, इनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई। मजहबी माहौल क्या कहलाता है? जहाँ पर हर वक्त जो है कि एक दीनी माहौल जिसे हम कहेंगे, नमाज रोज़ा, कुरान का जिक्र, कुरान की आयतों की तिलावत, उसका मफहूम को समझना, अच्छाई क्या चीज़ है ना, हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, ये सारी चीज़ों पर जहाँ पर जिक्र होता है, जहाँ पर जिस चीज़ को बताया जाता है, उस माहौल को मजहबी माहौल हम कहते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द की पैदा परवरिश जो है मजहबी माहौल में हुई। ठीक है, उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम भी हासिल की थी। और ख़ास बात देखिए, ख्वाजा मीर दर्द की ख़ास बात ये है कि वो जवानी ही में दरवेशी इख्तियार की। दरवेशी इख्तियार करना मतलब इस दुनिया से बेनियाज हो जाना, है ना। लोग जब नौजवानी की हालत होती है तो बड़े ख्वाहिशात रहते हैं, लोग स्टाइल करते हैं, फैशन करते हैं। ठीक है, ऐसा कि भाई दुनिया की रंगीनी में नौजवानी की हालत में लोग क्या हो जाते हैं, नौजवान जो है रंग जाते हैं। लेकिन अगर ख्वाजा मीर दर्द की ज़िंदगी को हम देखते हैं तो वो नौजवानी में ही उन्होंने क्या की थी, दुर्वेशी इख्तियार की थी। दुर्वेशी इख्तियार करना मतलब सादगी इख्तियार करना, फ़कीराना ज़िंदगी इख्तियार करना, क़नाअत पसंदी इख्तियार करना, जो हमारे पास है उस पर इत्तेफ़ाक करना, ज़्यादे की लालच हिरस नहीं करना, ये सारी चीज़ें दुर्वेशी के ज़ुमरे में आती हैं। ठीक है? तो अभी जो ख्वाजा मीर दर्द का जब हम कलाम पढ़ते हैं, कलाम जब हम पढ़ते हैं, किसी की लिखी हुई चीज़ें हम पढ़ते हैं, किसी की कही हुई बातों को जब हम सुनते हैं तो उसकी फ़िक्र हमको ज़ाहिर होती है, उनका ख़याल हमें समझ में आता है। ठीक है? तो ख्वाजा मीर दर्द का जब भी हम कलाम पढ़ते हैं, उनकी शायरी पढ़ते हैं, तो उनके कलाम में पाकीज़गी की हमें क्या होती है, मिसालें मिलती हैं। पाकीज़गी क्यों है? क्योंकि ख्वाजा मीर दर्द का शुमार सूफ़ियाना शायरों में होता है। ठीक है? सूफ़ियाना जो शायरी की जाती है, मैं बताया सूफ़ी शायरी किसे कहते हैं। उसमें दर्द का एक मुमताज़ मुक़ाम है। मुमताज़ मुक़ाम है मतलब एक नुमाइयाँ किरदार उन्होंने सूफ़ी शायरी में किया है। ठीक है? 1500 अशआर उनके दीवान में मिलते हैं। दीवान देखो, दीवान किसे कहते हैं? शायर का जो शायरी का मजमूआ होता है वो दीवान कहलाता है। ठीक है? तो उनके दीवान में तकरीबन 1500 अशआर मिलते हैं। मतलब इतना इतना कलाम उनका मौजूद है। उनके दीवान में है जो शाये हो चुका है। इतने अशआर उन्होंने लिखे। तो उनके कलाम में सादगी भी है और पाकीज़गी भी क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है? तो हम उनकी गज़ल को आज पढ़ने वाले हैं। 1758 में उनका इंतकाल हो गया। अभी जो गज़ल हम पढ़ने वाले हैं ख्वाजा मीर दर्द की, तो ये गज़ल जो है इश्क़ हक़ीक़ी का अक्कासी करती है। इश्क़ हक़ीक़ी का बयान करती है। लेकिन इसको इश्क़ मजाजी के मफ़हूम में भी क्या होता है, समझा जा सकता है। अब देखिए, हम दोनों मफ़हूमों से इसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलो पहले गज़ल पढ़ते हैं, गज़ल का मज़ा लीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि शायरी जब भी हम पढ़ते हैं तो पहले मज़े लेने के लिए शायरी पढ़िए, समझना बाद में है। पहले मज़े लेने के लिए शायरी पढ़िए। चलिए मेरे साथ आप भी पढ़ते चलें। इश्क़ हर चंद मेरी जान सदा खाता है। इश्क़ हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज़्ज़त तो वो है, जी ही जिसे पाता है। ये गज़ल का क्या है, मतला है देखिए, है ना? इश्क़ हर चंद मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज़्ज़त तो वो है, जी ही जिसे पाता है। आह! कब तक मैं बकूँ, तेरी बला सुनती है। आह! कब तक मैं बकूँ, तेरी बला सुनती है। बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनवाता है। हमनशीं पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे। वाह वाह, क्या शेर है देखिए। अब गज़ल का शेर सुनिए आप लोग। हमनशीं पूछना इस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज़ जी को मेरे भाता है। बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमने, बात कुछ दिल की हमारे तो न सुलझी हमसे। आप खुश होवे है फिर आप ही घबराता है। जी कुड़ा के तेरे कूचे से जब जाता हूँ, जी कुड़ा के तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्लाह, दर्द की कद्र मेरे यार समझना वल्लाह, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूँ आता है, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूँ आता है। तो गज़ल की हैयत पर हम लोग बात करते हैं। फिर गज़ल का देखिए पहला शेर हम लोग कहते हैं कि क्या है, मतला कहलाता है। क्यों मतला कहलाता है? क्योंकि इसमें कवाफ़ी इस्तेमाल हुए, खाता और पाता। ये 2 मिसरे हैं, दोनों मिसरे हम काफ़िया हैं, इसलिए क्या है, ये गज़ल का पहला शेर मतला है ना?
اب قافیہ اور کون کون سے ہیں؟ دیکھیے کھاتا پاتا جیسے قافی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ اب ہر دوسرے شعر میں قافیہ رہے گا، کیا ہے؟ سنواتا، اس کے بعد بھاتا، ٹھیک ہے، گھبراتا، پھر لاتا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جاتا ہے، اس کو ہم قافیے میں نہیں لیتے۔ کیوں قافیے میں نہیں لیتے؟ کیونکہ قافیے کے بعد ردیف کی پابندی ہوتی ہے۔ اگر ہم کون سے شعر کو ہم قافیہ کہتے ہیں؟ جو قافیے کے بعد ردیف اگر استعمال ہے، جیسے یہاں پر کھاتا ہے، تو کون سا؟ یہ ایک لفظی ردیف ہے، دیکھیے ہے، یہ ہر شعر میں کیا ہو گیا؟ یہ ہے نا، ہر شعر کے اندر کیا ہوا؟ یہ ردیف کیا ہے؟ بار بار آئی، تو یہ ایک لفظی ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا شعر یہ مطلع ہو گیا غزل کا، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ اگر آپ سے کہے کوئی کہ غزل کا مطلع کون سا ہے، غزل کا مطلع پڑھیے، تو آپ کون سا شعر پڑھیں گے؟ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ دوسرا شعر کیا ہو گیا؟ یہ حسن مطلع ہو گیا، کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل میں ہے سنواتا ہے۔ غزل کے قوافی بولیے تو کھاتا پاتا سنواتا بھاتا گھبراتا لاتا آتا۔ غزل کی ردیف کہیے تو یہ ایک لفظی ردیف ہے۔ مقطع والا شعر کہاں ہے؟ مقطع کسے ہم کہتے ہیں؟ جس میں شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، دیکھیے مقطع والا شعر ہے نا، مقطع پیش خدمت ہے۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، یہ مقطع والا شعر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے غزل کی حیت کو ابھی کیا کر سمجھا، آئیے اب غزل کو سمجھتے ہیں۔ شعر، ہر شعر کے مطلب کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غزل کا مطلب کیا ہے؟ عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ پہلے مصرے کے اندر شاعر نے محاورہ استعمال کیا ہے، جان کھانا۔ جان کھانا یعنی کیا کرنا؟ تکلیف دینا، ٹھیک ہے۔ ہر چند یعنی ہر وقت، تو عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عشق ہے، یہ جو محبت ہے، مجھے تکلیف دیتی ہے، ہر وقت مجھے کیا کرتی ہے؟ تکلیف دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ لذت کیا کہیں گے؟ لذت یعنی کیا کہیں گے؟ لذت کس کو کہیں گے؟ لذت یعنی کیا؟ مزے کو۔ لیکن یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے، جی یعنی کیا؟ دل۔ اب دیکھو شاعر کیا کر رہے ہیں، یہاں پر دو باتیں الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے شعر میں تو بول رہے ہیں کہ بھئی عشق کیا ہے؟ تکلیف دینے والا عمل ہے، پر دوسرے مصرے میں کیا کر رہے ہیں کہ یہی یار یہ تو ہے، تکلیف تو ہے، لیکن اس میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس شعر کے اندر شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس شعر میں شاعر عشق حقیقی کی اصلیت بیان کر رہا ہے نا۔ عشق حقیقی بتایا میں نے، اب بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق، جیسے خدا کی خوشنودی حاصل کرنا، قربت حاصل کرنا، ہے نا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنا، تو یہ آسان کام نہیں ہے بلکہ تکلیف دہ عمل ہے۔ اس میں بہت مشقت لگتی، محنت کرنا پڑتی۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی آپ سے راضی ہو جائیں گے کیا؟ نہیں۔ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، دیکھو کون سا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ کب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ آپ کی مرضی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی آپ کیا کریں گے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں گے۔ تو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا کیا ہے؟ یہ آسان کام نہیں ہے، اس میں محنت لگتی ہے نا۔ عشق کی راہ میں کیا ہوتے ہیں؟ مسلسل قربانیاں دینا پڑتے، چھوڑنا پڑتا، سیکریفائز کرنا پڑتا۔ جب ہم اللہ سے محبت کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کے کہے ہوئے باتوں پہ عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے نا۔ اللہ کے احکام کی پابندی ضروری ہے، اس کے لیے ہم کو چھوڑنا پڑتا، دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنا پڑتا، ہماری مرضی کو چھوڑنا پڑتا، تو قربانیاں دینا پڑتی جو تکلیف دہ ہے۔ قربانیاں دینا آسان کام ہے کیا؟ نہیں، رنگینی کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ تو عشق کی راہ میں آپ کو کیا کرنا پڑتی؟ قربانیاں دینا پڑتی، لیکن اس تکلیف کے باوجود، جاں گزاری کے باوجود، عشق میں ایک مزہ اور لطف و سرور ہے نا۔ بھئی یہ سب چیز کرتے ہیں، عشق میں مزہ ہے، اور اس کا اندازہ بس اسی سے ہے جو اس کی راہ میں گزرے۔ یعنی شاعر کا کہنا کیا ہے کہ بھئی شاعر کے خیال میں عاشق ہی عشق کا مزہ جانتا ہے نا۔ تکلیف ہونے کے باوجود بھی عاشق کیا کرتا ہے؟ عشق کر رہے۔ کیوں عشق کر رہے؟ کیونکہ اس میں ایک مزہ، ایک لطف ہے، ایک سرور ہے۔ تو اس شعر میں خواجہ میر درد نے عشق حقیقی کی کیا ہے؟ اصلیت بیان کی ہے۔ اس کو ہم عشق مجازی میں کے مفہوم میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں اپنے محبوب سے، شاعر کیا کہہ رہا ہے، جب شاعر اپنے محبوب سے عشق محبت کر رہا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے تکلیف دہ ہے،
کیوں تکلیف دہ عمل ہے اس کے لیے؟ تو اس کے لیے قربانی دینا پڑ رہی ہے اس کو، ہے نا؟ میں اپنے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کا لگاؤ حاصل کرنے کے لیے، تو اپنے آپ کو قربان کرنا پڑتا، تو یہ جاں گزاری کا عمل ہے۔ تو یہ لیکن شاعر کیا کہہ رہا، عشق کرنے میں بھی ایک اپنا ہی لطف اور مزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں۔ آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی شاعر نے کیا کیا، اس شعر میں بھی ایک محاورہ استعمال کیا، تیری بلا سنتی ہے۔ آہ کس کو کہتے ہیں؟ آہ یہاں تکلیف کے لیے کہا، آہ کب تک میں بکوں، ہے نا؟ شاعر تھک ہار کے بول رہے، آہ جان دو آپ، کب تک میں بکوں۔ بکوں یعنی دیکھیے دکنی زبان کا لفظ ہے، کہوں، تیری بلا سنتی ہے، میں کب تک بولوں، لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہیں، ہے نا بھائی؟ شاعر اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے بارے میں بھائی بولنا چاہ رہا ہے، لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے کہا کہ محاورتاً کہا کہ تیری بلا سنتی ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے۔ بھائی اس شعر کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو شاعر اپنے عاشق بے نیاز سے شکایت کر رہا ہے۔ عاشق بے نیاز کس کو کہتے ہیں؟ جو غفلت میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں اپنی تکلیف، درد دل، حالت زار کا ذکر آپ سے کر رہا ہوں، لیکن آپ ہیں کہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ شاعر اپنے سنگ دل محبوب سے شکایت کر رہا ہے، اس پر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، ہے نا؟ سنگ دل محبوب ہے، بول رہے ہیں کب تک میں بکوں، لیکن آپ کیا ہیں، سن ہی نہیں رہے ہیں۔ پھر دوسرے مصرے میں بھی کیا شاعر شکایت کر رہا ہے کہ بھئی تم سے عشق کرنے کے بعد، آپ کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد، لوگوں کے طعنے، لوگوں کی ملامتیں مجھے تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لوگ باتیں سناتے، باتیں بولتے کہ دیکھو ایسا کر رہے، دیکھو ایسا کر رہے، دیکھو ایسے کر رہے، طعنے دیتے، تو اس طعنے کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ تو خواجہ میردرد کا شعر ہمیں دونوں مفہوم میں لے سکتے ہیں، عشق حقیقی اور عشق مجازی، دونوں مفہوم میں لیتے ہیں۔ کیسے؟ عشق حقیقی کی اگر آپ تصورات کریں گے تو خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے جان کھپانی پڑتی ہے، جان کھپانی پڑتی ہے، اور لوگ اس میں تانے بھی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے اگر آپ درویشی اختیار کرتے ہیں، آپ سادگی اختیار کرتے ہیں، تو لوگ آپ کو تانے دیں گے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ عمر ہے کیا، کیا گوشہ نشینی اختیار کر رہے، کیا بھائی اللہ اللہ کی باتیں آپ کر رہے ہیں، تانے دیتے ہیں۔ اے دنیا رنگین ہے، آپ اس کا کیا کیجئے، مزہ لیجئے، کیا یہ سادگی اختیار کر رہے ہیں، کیا یہ بس یہ ایسی آپ نے حالت بنا رکھی ہے، آپ کس راستے پر چل پڑے ہیں، دنیا رنگین ہے، کیا کرو، مزے لو۔ تو یہ عشق حقیقی کے بھی اس میں ہم کیا کرتے ہیں، اس شعر کو سمجھتے ہیں۔ تو شعر کیا ہے، آہ کب تک میں بکوں تیری بلا سنتی ہے، تیری بلا سنتی مطلب تو نہیں سنتا، میں کب تک باتیں آپ سے کروں، میں اپنے دل کا حال بیان کروں، لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن کیا ہوتا، آپ سے عشق کرنے کے بعد، آپ سے محبت کا مجھے کیا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، باتیں لوگوں کی جو کچھ دل مجھے سنواتا ہے نا؟ لوگوں کے تانے تشنے، اس کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے۔ چلیے اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، دیکھیں، ہم نشیں پوچھ نہ شوق کی خوبی مجھ سے۔ اب دیکھو اس شعر کے اندر شاعر اپنے ہم نشیں، اپنے ساتھی کو بول رہا ہے، اپنے ساتھیوں میں شاعر ہے نا؟ اپنے دوستوں میں شاعر ہے، اور ہم نشیں پوچھ نہ شوق کی خوبی مجھ سے۔ شوق کسے کہا یہاں پہ شاعر نے، اپنے محبوب کو شوق کہا ہے۔ ہم نشیں پوچھ نہ شوق کی خوبی مجھ سے، خوبی یعنی کیا، اچھائی، کس کی خوبی مت پوچھو مجھ سے، ہے نا؟ محبوب کی خوبی مت پوچھو۔ شاعر اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے، اپنے عشق کی وجہ بیان کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے میرے محبوب کی خوبیاں نہ پوچھیے۔ اب کیا کیا میں بیان کروں ان کے بارے میں، ارے واہ واہ واہ، کیا کیا بولوں، ایک چیز ہو تو بولوں، ہر چیز نرالی ہے۔ تو اس کا ایک ہی جواب شاعر نے دیا، کیا کہوں تجھ سے، غرض جی کو میرے بھاتا ہے، بس مجھ سے کچھ مت پوچھو، میرا جو محبوب ہے میرے دل کو بہت بھاتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا ساتھ ہی میرے لیے کیا ہے، دنیا اور آخرت کا سرمایہ ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کیا کرے، عاشقوں کی حالت زار بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو عاشق کو کیا ہے، میں اس سے پہلے بھی بتایا ہے، عاشق کو اپنے محبوب کی ساری باتیں اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ تغافل ہو، شرارت ہو، ادائیں ہوں، سب خوبصورت لگتی ہیں۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، عاشق سے پوچھتے ہیں کہ ارے بھائی اس شخص میں ایسی کیا خوبی ہے، کیا آپ دیوانہ وار اسی کا خیال کر رہے ہیں، آپ دیوانہ وار اسی کے عشق میں گرفتار ہیں، ایسی کیا بات ہے اس میں؟ ہاں، تو اس شعر میں شاعر اسی سوال کا جواب دے رہا ہے کہ بھئی مجھ سے مت پوچھو کیا خوبی ہے، ایک خوبی ہو تو بتاؤں، بہت خوبی ہے، بس ایک ہی بات ہے کہ میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اس شعر میں شاعر اسی سوال کا جواب دے رہا ہے۔ تو یہ خواجہ میر درد نے یہ شعر جو ہے عشق حقیقی کی عکاسی میں لکھا ہے، عشق حقیقی تناظر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب قربت کا راستہ آپ اختیار کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ راستہ کیوں چنا، ایسی کیا بات ہے، کیوں اس راستے پر آپ چل پڑے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے راستے کی اپنی خوبیاں ہیں۔ اگلے شعر پر آتے ہیں۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، بات کچھ دل کی ہماری تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر دیکھیے اپنے دل کی حالت بیان کر رہا ہے، اپنے دل کی بے چینی کا ذکر کر رہا ہے۔ کیا ہو گیا، شاعر کا دل بے چین ہے، الگ الگ خیالات میں الجھا ہوا ہے۔ دل کی اضطراری کیفیت ہے، کبھی دل خوش ہو جاتا، کبھی واپس ڈر جاتا، اندیشوں سے گھبرانے لگتا ہے نا؟ تو پھر کیا ہوتا؟ یہ عاشق کا دل ہے، محبت کی راہ میں عاشق کا دل کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا۔ کیسے؟ جب اگر سمجھو اپنے محبوب کی طرف سے اسے کچھ التفات یا مسکراہٹ یا امید نظر آتی ہے تو خوشی سے جھوم جاتا اور امیدوں کے محل بنانے لگتا، لیکن اگلے ہی لمحے جب اسے محبوب کے بے رخی، دوری یا زمانے کی رسوائی کا خیال آتا ہے تو وہ دل اچانک خوف سے اور شدید گھبراہٹ کا کیا ہوتا ہے، شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے رخی ہے، محبوب سے دوری ہے، اس سے دل کیا ہو جاتا، گھبراتا ہے۔ تو دل کی جو یہ بے چینی ہے اسی کا ذکر شاعر یہاں پر کیا کر رہے ہیں۔ بات کچھ دل کی ہمارے تو نہ سلجھی ہم سے، آپ خوش ہوئے ہیں پھر آپ ہی گھبراتا ہے۔ تو میں خود اپنے دل کے اتار چڑھاؤ سمجھنے سے قاصر ہوں، یہ دل میرے عقل کے قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ ایسا کس کا کہنا ہے؟ شاعر کا کہنا ہے۔ جی کڑا کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ دیکھیے بہت اچھا شعر ہے، شاعر پھر اپنی حالت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھو عشق کے اندر میں گرفتار ہونے کے بعد شاعر اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے؟ جی کڑا کے تیرے کوچے سے جب جاتا ہوں، جب محبوب کی اس کی توجہ نہیں ملی، محبوب اس کی بات نہیں سن رہا، اس کی طرف التفات نہیں کر رہا ہے، تو تغافل برت رہا ہے، تو کیا بول رہے ہو کہ بھئی تنگ آ کر میں کیا رہا ہوں، تیرے جی کڑا کے تیرے کوچے سے چلے جاتا ہوں، تیری گلی سے نکل جاتا ہوں، واپس نہیں آتا اب، اور سوچتا ہوں واپس نہیں آؤں گا، اب آؤں گا کیا، نہیں آؤں گا، یہ ارادہ کر کے چل جاتا ہوں۔ اس کو بولتے ہیں جی کڑانا، یعنی دل کو مار کر، دل کو مضبوط کر کر میں کیا کرتا ہوں، وہاں سے چلا جاتا ہوں کہ بھی آپ ایک مت چلے جاؤں گا۔ لیکن پھر دل یہ کیا کرتے، دل دشمن کہا، شاعر نے دل کو دشمن کہا، دل دشمن یہ مجھے گھیر کے پھر لاتا ہے۔ پھر میرا دل کیا ہوتا ہے، مجھے مجبور کرتا ہے، ارے چلو ایک بار جا کے آئیں گے، مل کے تو آئیں گے، دیکھ کر تو آئیں گے، کیا حال ہے سن کر تو آئیں گے۔ تو شاعر اس شعر میں انسان کی، انسانی دل کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے کہ بھی جب انسان عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو عقل کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو شاعر اپنی اسی بے بسی کا ذکر کر رہا ہے۔ اگر ہم عشق حقیقی کی میں اس کو سمجھیں گے تو شاعر کیا ہوتا ہے، شاعر اپنی دنیاوی تقاضوں کو انجام دہی کے لیے بارگاہ الہی سے، اللہ تعالیٰ سے کچھ دیر کے لیے جب دوری اختیار کر تو یہ دل اسے واپس رب کائنات کے دربار میں واپس کھینچ لاتا ہے۔ تو مرزا خواجہ میر درد نے یہ عشق حقیقی کے تناظر میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، دیکھیے۔ ٹھیک ہے، چلیے غزل کا مقطع پر آتے ہیں۔ درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، ہے نا؟ دیکھو درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، یہ مقطع ہے، اس میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے، تخلص استعمال کیا ہے۔ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، دام میں آنا مطلب قابو میں آ جانا، کسی کے قابو میں آ گئے، دام میں آنا۔ اب شاعر یہاں پر کیا ہے، اپنی خودداری کا بیان کر رہے ہیں کہ درد کی قدر کرنا، ارے بھائی ہم معمولی نہیں ہیں، قدر کرو، عام انسان نہیں ہیں، تم عام سمجھ رہے ہیں، ارے عام انسان نہیں ہے۔ اپنا ایگو یہاں پر شاعر بیان کر رہے ہیں، اپنی خودداری بیان کر رہا ہے کہ بھئی میں کوئی عام عاشق نہیں ہوں کہ جو ہر ایک پر مر مٹے، ہے نا، ہر ایک پر بس کسی کے بھی حسن کا اسیر ہو جائے، کسی کا بھی غلام ہو جائے۔ ارے بھائی میں ایسا نہیں ہوں، میں اہم انسان ہوں، میں تو اپنی طبیعت میں ایک آزاد پرندے کی طرح ہوں، ہے نا، آزاد پرندہ، آزاد تیرے دام میں کہنا، آزاد پرندے کی طرح ہوں جسے دنیا کی کوئی چیز بھی قید نہیں کر سکتی، لیکن میں آج اپنی مرضی سے تیرے عشق کے جال میں قید ہو گیا ہوں۔ شاعر اپنے محبوب کو بتا رہے کہ میں معمولی انسان نہیں ہوں، ہاں اچھے رہ گئے، لیکن میں آپ کے عشق میں کیا ہو گیا، خود چل کر آ گیا،
پھنس گیا، جیسے ایک پرندہ جال میں پھنس جاتا ہے، ویسے میں کیا ہو گیا، میں پھنس گیا، یہ تیری خوش قسمتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن تم اس کی جذبے کی قدر کرنا چاہیے تمہیں، تم قدر کر رہے کیا؟ نہیں، شاعر وہی کرے، درد کی قدر میرے یار سمجھنا واللہ، آپ اس جذبے کی قدر نہیں کر رہے، کیوں نہیں کر رہے؟ کہ بھئی میرے جیسے لوگ کسی کے ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے، کسی کے بنتے نہیں، تو یہ واللہ کہا، واللہ کب کہتے ہیں؟ قسم کھانے کے لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بنتے ہیں تو پوری سچائی کے ساتھ کسی کو ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر وہی کہتے ہیں، عشق حقیقی کے صورت میں صوفی یا درویش مادی چیزوں کی کائنات کی سے ہر قید سے کیا ہو جاتے ہیں؟ آزاد ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عشق میں کیا رہتے ہیں؟ خود کو گرفتار کر لیتے ہیں، دنیا چھوڑ دیتے ہیں، درویش جو ہوتے ہیں دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا کی پاک ذات کو مخاطب کر کے یہاں پر شاعر کہہ رہے کہ کٹ کر صرف تیری ذات کا ہو گیا، اور تیرے فضل محبت اور کرم کی کیا ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تیرے فضل اور کرم کو مانگ رہے ہیں ایک، اور تم کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایسے بے نیاز عاشق ہیں، تو ہماری قربانی اور اخلاص کی آپ کو بھی کیا کرنی چاہیے؟ قدر کرنی چاہیے۔ تو مقطع کے شعر میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے آپ کی انا، اپنا خودداری کا یہاں پر بیان کر رہا ہے نا؟ ایسا آزاد تیرے دام میں یوں آتا ہے، آزاد پرندے کی مانند ہے، دام میں آنا یعنی جال میں پھنس جانا، تو پھر آپ قدر کرو بھئی آپ بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ غزل آج ہم نے سمجھی خواجہ میر درد کی، ہے نا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس غزل کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اگلے ویڈیو میں ہم لوگ مشکل سرگرمیوں پر بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔